اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان اٹھا لو، پھر دستہ دستہ یا سب مل کر نکل پڑو۔ البتہ تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو جہاد سے ضرور کتراتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر خاص فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہ تھا، اور اگر تم پر اللہ کی طرف سے فضل ہو جائے تو وہ اس طرح کہ گویا تم میں اور اس میں کوئی دوستی نہ تھی۔ ضرور کہے گا کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ اب ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے فروخت کرتے ہیں، اور جو راہ خدا میں لڑتا ہے وہ مارا جائے یا غالب آئے، دونوں صورتوں میں ہم اسے عنقریب اجر عظیم دیں گے۔ آخر تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس کیے گئے مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو پکارتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سرپرست بنا دے، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارے لیے مددگار بنا دے۔ ایمان لانے والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے حامیوں سے لڑو، مطمئن رہو کہ شیطان کی عیاریاں یقیناً ناپائیدار ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا اپنا ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکات دیا کرو؟ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ تو لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگے ہمارے پروردگار، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا؟ ہمیں تھوڑی مہلت کیوں نہ دی؟ ان سے کہہ دیجئے دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے، اور متقی انسان کے لیے نجات اخروی زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تمہیں موت کا خوف ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، خواہ تم مضبوط قلعوں میں بند رہو، موت تمہیں آ لے گی۔ اور انہیں اگر کوئی سکھ پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ تمہیں جو سکھ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو دکھ پہنچے وہ خود تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔